رینڈ کارپوریشن کیا ہوتی ہے کیسے سر؟ ایک ادارہ ہے امریکہ میں، ایک تھنک ٹینک ہے جس کا بڑا ہیوی انفلوئنس ہے امریکہ کی پالیسیز پہ۔ اور علی مرزا اور جاوید احمد غامدی اس کے پارٹ ہیں؟ میں کہہ نہیں سکتا۔ آپ نے بارہا ویڈیوز میں سننے والوں کی حیثیت سے کم بٹوین دا لائنز اس طرح کی باتیں کی ہیں؟ نہیں سر، میں نے ایکسپریسلی باتیں کی ہیں بٹوین دا لائنز، آئی ڈونٹ ڈو بٹوین دا لائنز موسٹلی۔ میں نے ہمیشہ یہ بات رکھی ہے کہ حکم ظاہر پہ لگتا ہے کہ رینڈ کارپوریشنز نے جو ریکمینڈ کیا تھا کہ ہمیں مسلم دنیا میں سے اس طرح کے مسلمان ڈھونڈنے چاہیے، اس طرح کے یعنی کہ جو ایکس وائی زیڈ یہ باتیں کر سکے، اس کی کئی دفعہ میں ایگزامپلس دے چکا ہوں۔ تو یہ وہ احباب ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، نہ ویدر یہ ان کے ساتھ آن پرپز ملے ہوئے ہیں، ان کے پے رول پہ ہیں، ان سے ہدایات لیتے ہیں۔ میرے پاس اس طرح ایسا کوئی نالج نہیں ہے، میں آپ کو صرف وہ آبجیکٹیولی ویریفائبل انفارمیشن دے سکتا ہوں کہ یہ ان کے ڈاکومنٹس میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو اس طرح کی باتیں کریں، اور یہ اس طرح کے لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اور اس سے آپ کیا الٹیمیٹلی ظاہر ہے صرف دو حقائق بتانے سے تو نہ آپ کا کوئی تعلق ہے نہ میرا کوئی تعلق ہے، ظاہر ہے وہ دو حقائق آپس میں ملائے جائیں گے، تو اس کو ملا کر آپ کیا حاصل کرتے ہیں؟ دو اگر ہوں تو شاید کوئی اتنی بڑی بات نہ ہو، لیکن اگر وہ ایک پیٹرن نظر آ رہا ہو دین اٹس اے ڈفرنٹ میٹر۔ اور میں اسے کیا حاصل کرنا چاہتا ہوں یا کیا اس کے بعد حاصل کلام کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک روایت رہی ہے بہت عرصے سے کہ جب آپ کسی بھی سسٹم کو باہر سے کمزور نہ کر سکیں یا توڑ نہ سکیں، کمزور شاید کر لیں، توڑ نہ سکیں، تو پھر اس کو اندر سے توڑا جاتا ہے۔ تو 9/11 کے بعد جس طرح سے کئی مسلمان ملکوں کو تباہ کیا گیا، دنیا بھر میں سب سے زیادہ ظلم مسلمانوں پہ ہوا، لیکن سب سے بڑے دہشت گرد مسلمان ہی قرار پائے۔ مورل جسٹیفیکیشنز دی گئی کہ ہم کیوں ان کے ملکوں کو تباہ کر رہے ہیں، ان کی عورتوں کو بیوہ کر رہے ہیں، گوانتانامو بے میں 20-20 سال لوگوں کو رکھ رہے ہیں، ایون کیسز بھی درج نہیں ہو رہے، گھروں سے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، بچوں کو یتیم کر رہے ہیں۔ ان کے مدارس پہ بم پھینکنے کے بعد جو شہید ہیں ان کے جنازوں پہ بھی بم پھینک رہے ہیں۔ یہ سارا کرنے کے باوجود بھی یہ سسٹم کو ختم نہیں کر سکے۔ تو اس کے اب جو ہم سیکنڈ ویو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اندر سے ایسی آوازیں اٹھنا شروع ہوئی ہیں جو مسلمانوں کو ان نظریات کی طرف لے کے جائیں جو ویسٹ نے بہت کوشش کی باہر سے انسرٹ کرنے میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہر مسلمان کی اوبلیگیشن ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو سامنے کرے کہ یہ رینڈ کارپوریشن ہے، یہ اس طرح سے اسلام کو ریفارم کرنا چاہتے ہیں، اور جو ان کے ریفارم ایکٹرز ہیں کہ ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو یہ باتیں کریں۔ ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ پاکستان میں یہ وہ لوگ ہیں جو ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ وی آر ویری مچ ایز اے مسلم ویری مچ ہوپ فل کہ یہ لوگ ایکٹیولی ان لوگوں کے ساتھ نہ جڑے ہوئے ہوں، بلکہ انسان ہیں، نفسیاتی طور پہ تھک جاتا ہے اتنے سالوں کا، کوئی 2 دہائیوں کا بیراج آف ڈس انفارمیشن اگینسٹ اسلام۔ شاید اس کی وجہ سے یہ بھی نفسیاتی طور پہ کمزور پڑ گئے ہوں، اور ان کے بیانیے کو انہوں نے شعوری لاشعوری طور پہ ایکسیپٹ کر کے اس کو آگے پھیلانا شروع کر دیا ہو، تو وہ ایک انوسنٹ مسٹیک ہوگی، اٹس ویری مچ پاسبل۔ تو میری دعا ہے کہ بات اس سے زیادہ نہ ہو، لیکن میں آپ کو صرف وہی کچھ دکھا سکتا ہوں جو جو ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی اس پہ بات کی تھی کہ وہ یہ ایسا چاہتے ہیں، لیکن اس وقت بہت زیادہ لوگ ایسے نہیں تھے کہ جو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکے جو اس بیانی کو پروموٹ کر رہے ہیں، بٹ ناؤ وی کین۔ اور آپ نے کیونکہ یہ آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے، تو کیونکہ آپ نے یہ کہا کہ آپ کی یہ خواہش ہے اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ ان کے کم از کم آبجیکٹیوز ملتے ہیں، اس سچویشن میں آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، آپ چاہیں گے تو میں ویڈیو کا ریفرنس بھی دے دوں گا، لیکن بات کو آسان کرنے کے لیے آپ نے جاوید احمد غامدی صاحب کو بارہا اپنی ویڈیوز میں بےغیرت کہا ہے، علی بھائی کو شیطان کہا ہے، یہی سمجھوں میں ان کو؟ جاوید احمد غامدی صاحب کو کہا ہے؟ ان کو یا ان کے بیانیے کو، آپ حسن بھائی کو سمجھ لیں اوورال، حسن بھائی کو اور علی بھائی کو آپ نے شیطان کہا ہے بارہا، آپ چاہیں گے تو میں آپ کو ریفرنسز دے دوں گا۔ نہیں، یہ بغیرت والا ریفرنس ضرور دیجیے گا، جی ٹھیک یہ ہے، جو غامدین کیمپ ہے اس کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے، چلیں اس وقت کیونکہ میرے پاس وہ میں ویڈیو لگا بھی دوں گا جب میں ایڈٹ کر رہا ہوں گا، علی بھائی کو آپ نے شیطان کہا ہے، علی بھائی شیطان ہے؟ نہیں سر، وہ اس سے پہلے پھر میرا ویو لیجیے گا، کیونکہ اگر آپ نے وہ ویڈیو چلا دی اور میرا ویو نہیں لیا تو بات تش نہ رہ جائے گی پھر۔ اس کو پھر اس طرح کر لیتے ہیں، آپ یہ کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ دو لفظ ان لوگوں کے لیے استعمال نہیں کیے تاکہ میری بھی تصحیح ہو جائے، پھر دیکھنے والے فیصلہ کر لیں گے؟ اور مائی ریکولیکشن میں نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے ہیں، میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ یہ مسلمانوں کو ٹرانسجنڈر کرنا چاہتے ہیں، یہ مسلمانوں کو اسپائن لیس کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے اندر سے جو جذبہ ایمانی ہے، غیرت کا جذبہ ہے، وہ ختم کرتے ہیں۔ ان کا جو کنٹینٹ ہے، اور اس کا پلینٹی آف ایویڈنس موجود ہے ان لوگوں کے جو متاثرین ہیں،
وہ جب آ کے باتیں کرتے ہیں تو وہ کلیئر نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ڈائریکٹلی میں نے جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے لفظ بغیرت ایک ہی دفعہ استعمال کیا ہے، اور وہ ایک شخص کے لیے کیا ہے، کسی اور کے لیے نہیں، اور وہ کس کے لیے کیا؟ انجینئر صاحب کے لیے۔ تو کیونکہ آپ نے وہ لفظ استعمال کیا ہے تو فی الحال بھی آپ کا یہی فیصلہ ہے ان کے بارے میں؟ دیر از اے ریشنل کیس بیہائنڈ دیٹ، سو یس شیور۔ ٹھیک ہے، آپ کی پوری بات سے میں چاہوں گا پھر ہم غزہ پر بھی بات کریں، obviously جو اصل مدعا ہے۔ آپ کی یا ان باتوں سے میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ بے شک معصوم ہے لیکن ڈس آنےسٹ تو ہیں کم از کم یہ دونوں افراد یا یہ دونوں قبائل، کون؟ علی بھائی اور ان کے متاثرین جیسے آپ نے فرمایا، اور غامدی صاحب اور ان کے متاثرین، کم از کم اپنی اپروچ میں یہ ڈس آنےسٹ ہیں؟ یہ تو آکسی مورونک اسٹیٹمنٹ ہو جائے گی نا کہ معصوم بھی ہیں اور ڈس آنےسٹ بھی ہیں۔ معصوم ہیں تو یہ غلطی پہ ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ڈس آنےسٹ ہیں تو پھر نہ، پھر ان کو معصوم کہا جا سکتا ہے نہ کچھ اور، لیکن میرے پاس اس چیز کا ایویڈنس نہیں ہے، دیر فور میں اس پہ انسسٹ نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے آخر میں بس آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ نے الفاظ ان کے لیے استعمال کیے، اوور آل جو آپ کا رویہ رہا، جس طرح آپ نے ان کی باتوں کو ڈیکنسٹرکٹ کیا، وہی سب سے بہتر طریقہ تھا انہیں ٹیکل کرنے کا؟ سوری، کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں دونوں کی کمبائنڈلی بات کر رہا ہوں۔ یا شور، میں اپنے سارے الفاظ کا ذمہ دار ہوں، میں پبلکلی اس چیز پہ، جیسے آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہو رہی ہے، ان لوگوں کو میں نے دعوت دی ہے، میں دوبارہ دیتا ہوں کہ آپ کے جو نظریات ہیں آپ انہیں پبلک میں، جس طرح سے میں الاؤ کرتا ہوں لوگوں کو کہ وہ چیلنج ہوں، کیوں نہ ایسے ماحول میں بیٹھیں کہ ہم ایک دوسرے کو چیلنج کر سکیں۔ چیلنج اسٹرانگ ورڈ پاکستانی کانٹیکس میں دیکھا جاتا ہے، لیکن میں ویسٹرن کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں، جہاں پہ چیلنج کا مطلب رسپیکٹفلی ایک دوسرے کے ویوز کو ایگزامن کرنا ہے اور بتانا ہے کہ آپ کہاں غلط ہیں۔ اس کی بہترین صورت جو ہے وہ ڈبیٹ کی ہو سکتی ہے۔ آئی انڈرسٹینڈ کہ غامدی صاحب پہلے ڈبیٹس کرتے تھے ٹیلی ویژن وغیرہ پہ، اب وہ نہیں کرتے، بٹ مائی آفر اسٹینڈس نیور دا لیس۔ حسن الیاس صاحب کے لیے میری آفر ہے، انجینئر صاحب کے لیے یہ آفر ہے، if at any stage اگر ان کی جو میں نے باتیں کہی ہیں، اگر وہ باتیں یہ ڈبیٹ میں یہ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، تو آج بھی it will be very welcoming change in پاکستان۔ اور اگر میں اس بات میں غلط ثابت ہو جاتا ہوں تو میں ان ریزروڈ اپولوجی کے ساتھ اپنے الفاظ واپس لے لوں گا۔ اور آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیوں ڈیبیٹ نہیں کرتے آپ سے؟ اس لیے کہ جب آپ کیمرے میں بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں، یا اپنی جو اچھی اچھی میٹھی میٹھی بولنگ والی لینتھ پہ یہ کھیل رہے ہوتے ہیں، لائن اور لینتھ پہ، تو دیٹس فائن، کیونکہ کیمرہ کبھی آپ کو نہ نہیں کرے گا، یا جو لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں وہ آپ کو نہ نہیں کریں گے۔ لیکن جب آپ اپنے آئیڈیاز کو الاؤ کرتے ہیں کہ ان کو ایکسپلور کیا جائے، تو پھر آپ اس کا دفاع نہیں کر سکتے۔ تو مثال کے طور پہ حسن الیاس صاحب جو کہتے ہیں کہ اسرائیل غاصب نہیں ہے، ڈبیٹ میں کیا وہ اس پوائنٹ کو اس کا دفاع کر پائیں گے؟ یا انجینئر صاحب جو کہتے ہیں کہ جو فلسطین کے مزاحمت کار ہیں وہ وہاں کی عورتوں اور بچوں کو ہیومن شیلڈ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، کیا وہ اس کا دفاع کر پائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ وہ ایمپٹی ریٹرک ہے کہ جو آپ ون وے ٹریفک کی ہی صرف پاسبلٹی میں آپ یہ باتیں کر سکتے ہیں۔ حسن الیاس صاحب سے ڈبیٹ میں کوئی آدمی پوچھ لے کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ پاکستانی طیارے اسرائیل تو چھوڑے، یہ بھارت کا رخ نہیں کر سکتے، آپ کوئی رافیل کے بارے میں پوچھے گا، یہ باقی جو پاکستان انڈیا کی جنگ کے جو حالات ہوئے ان کے بارے میں پوچھے گا، تو حسن الیاس صاحب کیا جواب دیں گے؟ دے نو اٹ، دے آر فار ٹو انٹیلیجنٹ۔ یہ جتنے بھی پاکستان کے وہ لوگ جو دینی سیکولر ہیں، یا جو آؤٹ رائٹ سیکولر ہیں، ان میں سے کبھی بھی کوئی ایسی سچویشن میں نہیں جائے گا جہاں پہ انہیں ایکسپلین کرنا پڑے، بیکاز دے نو اٹ، دے ہیو ایبسولوٹلی زیرو کریڈیبلٹی۔ وہ آپ پرویز ہود بھوئے صاحب سے لے کر حسن الیاس صاحب تک، ان بٹوین جتنے بھی ہیں، سب کو لے لیں، یہ وہ طبقہ ہے عباس بھائی کہ یہ یونیورسٹیز میں جاتا ہے تو یونیورسٹیز میں ان سے چیلنجنگ کوسچنز نہیں کیے جاتے۔ میں اسٹوڈنٹس کو ویلکم کرتا ہوں کہ آؤ مجھ سے چیلنجنگ سوال پوچھو، کہ مجھ پہ تم مہربانی کرو گے کہ مجھے موقع دو گے کہ میں آئدر اپنے پوائنٹ کو بہتر طور پہ ایکسپلین کر لوں، یا میں اپنے نظریے کو اپ ڈیٹ کر لوں، اس لیے کہ آپ نے میری اصلاح کر دی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ یہ جس سیشن میں جاتے ہیں کبھی ان سے چیلنجنگ کوسچن نہیں کیا جاتا؟ کیا وجہ ہے انجینئر صاحب کی لائیو چل رہی ہوتی ہے، ساری باتیں ہی ان کا کیریئر کنٹروورسی پہ بلٹ ہے، نہ ہونے کے برابر کوئی کبھی چیلنجنگ کوسچن آتا ہے؟ ایک حسن الیاس صاحب ہیں جو ان کا وہ ایک پروگرام وہ لائیو کرتے ہیں، اس میں کچھ لوگ چیلنجنگ کوسچن ان سے کرتے ہیں، لیکن وہ بھی اسی پلیٹ فارم کے اندر اندر ہی بات رہتی ہے، اس کے باہر کوئی نہیں۔ تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں، دے آر ناٹ the types who can actually let other people explore your thoughts and ask you questions، بیکاز جو خالی ریٹرک ہوتی ہے وہ خالی ریٹرک ہوتی ہے، ڈبہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، جب کھولے تو اندر سے کچھ نہیں نکلتا۔
میں چاہ رہا تھا کہ اسے ختم کریں، لیکن آپ کی بات سے دو سوال نکلتے ہیں، پلیز وہ بتائیے۔ پہلی بات یہ کہ ظاہر ہے اگر وہ یہ جانتے بوجھتے لوگوں کے سامنے نہیں آتے، چیلنجنگ کویشچن نہیں لیتے، اپنے بیانیے میں غلطی بھی تسلیم کرتے ہیں، تو کم از کم منافق تو ہوئے۔ آپ میرے منہ سے یہ لفظ کہلوانا چاہتے ہیں؟ آپ لفظ مت کہیے، میں آئیڈیا کی بات کر رہا ہوں، کم از کم منافق تو ہوئے۔ میں لفظوں پہ اتنا فوکس نہیں کرتا I آئیڈیا۔ can't leave labels for people. I can only explain. I can only let people know کہ آپ کو یہ رویہ نظر آ رہا ہے، یہ صرف مجھے ہی نظر آ رہا ہے۔ میں لائیو سٹریم کرتا ہوں، ہزاروں کے حساب سے لوگ اس کو دیکھتے ہیں، 6 6 7 7 گھنٹے چلتی ہے، وہ چلتی ہی ساری ان چیزوں پہ ہے، 90% کے لگ بھگ شاید اس میں جو کوشچنز آتے ہیں وہ اپوزنگ ہوتے ہیں، چیلنجنگ ہوتے ہیں۔ صرف میں نہیں، پاکستان میں اور بہت سے لوگ ہیں جو نظریاتی کام کرتے ہیں، اینڈ دے آنسر۔ یوتھ کلب والے دیکھ لیں، وہ بھی یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، میں خود گواہ ہوں، راجہ زیاد صاحب نے چیلنجنگ کوشچنز فیس کیے، رسپیکٹفلی جواب دیا۔ دا نمبر آف ادر پیپل، ساحل ادیم صاحب سے لوگ پوچھتے ہیں، فیئر انف، میں اور ساحل ادیم صاحب ہر چیز پہ اتفاق نہیں کرتے ہیں، بٹ یا دیر آر پیپل، کیونکہ جب آپ کنٹروورشل بات، وہ ایٹ لیسٹ وہ باتیں جو کسی کے ذہن میں کنٹروورسی پیدا کر سکتے ہیں، اگر آؤٹ رائٹ کنٹروورشل نہیں ہے، دین اٹ از انیویٹیبل کہ آپ کو کنٹروورشل کوشچنز ملیں گے۔ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کا جتنا بھی یہ سیکولر طبقہ ہے، ان کو کبھی ایسے کوشچنز نہیں ملتے؟ ریزن ہوگی نا اس کی کوئی، کچھ تو میرے پاس انفارمیشن ہے لیکن میں زیادہ اس پہ بات نہیں کرنا چاہوں گا، بٹ ون ہیز ٹو آسک اے کوشچن۔ یہ جو اپنے سیشنز میں چیلنجنگ کوشچنز نہیں لے سکتے، یہ دوسرے سے جا کے ڈیبیٹ کریں گے؟ اینڈ مائنڈ یو، یہ وہ طبقہ ہے جو ہمیشہ کہتا تھا آؤ ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کرو، اب ہم کہتے ہیں شور کرو، بٹ آل آف سڈن دے جسٹ نو شوز۔ اس کانٹیکسٹ میں کہ جب انٹلیکچوئل ڈس ایگریمنٹس ہیں، اس میں اس ورسز دیم کیوں کرنا ہے کہ یہ طبقہ اور ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کرو؟ بیکاز اٹ از us versus them. دیر از نو ادر، دیر از نو، آئی مین دیکھیں، یہ ہمارے کمپٹیشن میں نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، نن آف دیم آر اے کمپٹیشن ٹو us، اس لیے کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ فلاں آدمی کے ساتھ اس کو فالو کتنے کر رہے ہیں، وہ فالو کتنے کر رہے ہیں سے مطلب یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کو مثال کے طور پہ کوئی ایک صاحب ہے، ان کے 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 7 8 لاکھ ان کے فالوورز ہیں، تو اکثریت تو خیر وہ پاکستانی ہوتے ہی نہیں ہیں، جو ہوتے ہیں ان میں سے اگر ان کے ہم خیال یہ لوگ ہیں تو یہ 24 25 کروڑ کے ملک میں ایک مائنورٹی ہے جو ایک جگہ پہ کنسنٹریٹڈ ہے، اینڈ اٹ لکس بگر، وہ مائنورٹی ہمیشہ ووکل ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ دوسری طرف جن لوگوں کو، جن خیالات کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کی تعداد کروڑوں میں ہے، اینڈ دے آر ریلیکس۔ اگر آپ یہ دیکھنا ہے کہ واقعی کہ وہ کون کتنے پانی میں ہے اور یہ کوئی کمپٹیشن ہے، آپ پاکستان میں کسی بھی لیول کا کوئی بھی الیکشن کرا کے دیکھ لیں، ایک سیکولر کے گھر سے آپ بندہ لے کے آئیں، ایک ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ کو لگ پتہ جائے گا، یعنی کہ وہ پبلک میں اگر آپ کہیں کہ ان کی جڑیں ہیں، یہ کوئی ایسا ہیں، وی ڈونٹ سی دیم ایز کمپٹیشنز۔ جب ہم یہ کہتے ہیں اس ورسز دم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو پروجیکٹ سٹارٹ کیے ہوئے ہیں، اسلام کی آرتھوڈاکسی پہ اٹیک کرنے، پاکستان کی تاریخ پہ اٹیک کرنے، پاکستان میں کچھ بھی اچھا نہیں ہے، آپ بالکل سپائن لیس ہو جائیں، آپ کے ساتھ ہمیشہ جھوٹ بولا گیا ہے، آپ کے مشاہیر سارے چور ڈاکو ہیں، تو ہم صرف اس چیز کو لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے پاس انفارمیشن ٹھیک نہیں ہے، یہ آپ کو امام غزالی کے حوالے سے جھوٹ بولتے ہیں، یہ معتزلہ کے حوالے سے جھوٹ بولتے ہیں، یہ جو کیا نام ہے فلاسفہ، اس کے حوالے سے جھوٹ بولتے ہیں، یہ اسلامک آرتھوڈاکسی کے حوالے سے جھوٹ بولتے ہیں، جسٹ ٹو میک پیپل اویئر، بٹ ڈونٹ ایون فار اے سیکنڈ مائی ڈیئر سر تھنک کہ ہم ان کے ساتھ کوئی کمپٹیشن میں ہیں۔ آپ نے ابھی فرمایا کہ وہ پروجیکٹ یہ چلائے ہوئے ہیں، سٹارٹ کیے ہوئے ہیں، اور شروع میں آپ نے کہا تھا کہ وہ معصوم ہے۔ یہ دو چیزیں ساتھ کس طرح ہو سکتی ہیں؟ نہیں، میں جو پروجیکٹ میں، آپ نے اس اسپیسیفکلی 3 لوگوں کی بات کی تھی، اب جی، میں میں تین جنرل لوگوں کی ہی سیکولر، بات کر رہا ہوں جی۔ نہیں میں جنرل سارے سیکولرز کی بات کر رہا ہوں نا، جو پاکستان میں طبقہ ہے، اس ورسز دم میں تو وہ سارے کے سارے آ جاتے ہیں جنہوں نے یہ پروجیکٹ چلائے ہوئے ہیں کہ مطالعہ پاکستان غلط ہے، پاکستان جو ہے وہ ایک سیکولر ملک بن رہا تھا، اس پہ تو ملاؤں نے قبضہ کر لیا ہے، قائد اعظم ایک سیکولر لیڈر تھے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اس میں انجینئر صاحب نے بھی اپنی آواز شامل کی ہے کہ پاکستان، قائد اعظم تو ایک سیکولر پاکستان بنانا چاہ رہے تھے، which is utter rubbish, utter rubbish. And when I challenged him, he had to back off. And I think that podcast جو میری ان کے ساتھ تھی، it's kind of a blueprint کہ یہ لوگ ڈبیٹ کیوں نہیں کرتے۔ میں تو ڈبیٹ کرنے نہیں گیا تھا، میں نے تو صرف وہ سوال پوچھے تھے جو میرے نزدیک انہوں نے غلط باتیں کہی تھی، but there isn't a single point جس پہ انہوں نے اسٹینڈ لیا ہو، he either evaded or he accepted، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا ویو پھر چینج کر لیا، وہ ایک اور بات ہے۔ تو میں جب یہ کہتا ہوں کہ اس کانٹیکس میں، تو میں ان سب کی بات کر رہا ہوں، وہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ ان 3 لوگوں پہ، اسپیسیفک لوگوں پہ ایک اسپیسیفک کویشچن ہے کہ کیا یہ رینڈ کارپوریشن کے ساتھ لنکڈ ہیں۔ I don't have any answer to that. I don't claim that. Therefore,
I am not going to affirm that or reject that. علی بھائی آئیں گے تو وہ آپ کی باتوں کا جواب دے دیں گے. آخر میں اس So, اس حصے میں کیا یہ ممکن نہیں ہے، میں صرف ممکنات کی بات کر رہا ہوں، یا اس کو آپ پروبیبلٹی بھی کہہ لیجئے، کہ ہم اس کو ایز اے اوپینین ورسز اوپینین دیکھیں، اس میں ٹیگ کرنا، اس میں معصوم سمجھنا، اس میں اسمائن لیس بنانا، یہ سب باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ازنٹ اٹ این اوپینین ورسز این اوپینین؟ اتنی دیر سے آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو منافق کہیں، ان کو یہ کہیں. میں تو I میں don't نے تو know. بٹوین دا لائنز بات کی تھی کہ آپ کی بات سے یہ لگ رہا ہے آپ نہیں کہنا چاہتے. آپ نے کبھی، میں نے اس طرح کا کوئی کسی پہ کوئی، میں، آپ مجھے جانتے ہیں، میں لفظ نکالنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا. No, that's fine. آپ یہ کہتے ہیں، دیکھیں، جب میں نے لیبل لگانا ہے کسی پہ تو میں نے لیبل لگانا ہے. بٹ the reason I can do that, what enables me to do that is کہ میں اس کے پیچھے ایک ریشنل کیس ڈیولپ کرتا ہوں. ممکن ہے میں اس پہ 24 گھنٹے 48 گھنٹے لگا کے سوچوں کہ is that something I can do or I cannot do. But آف دا کف آپ ایک انسکرپٹڈ پوڈ کاسٹ جیسے کہ ہماری اب یہ ہے، اس کے اندر آپ ایک سوال کریں اور اس کے بعد یہ اس کے اندر یہ ایک لوڈڈ کنکلوژن ہو کہ اب میں کسی کو منافق کہوں. نو سر، میں اپنا کنٹینٹ جب بناؤں گا تو اگر میں اس کا ایک ریشنل کیس ڈیولپ کر سکتا ہوں دین شیور آئی پروبیبلی وڈ سے دیٹ. بٹ اس طرح سے میں جو لیبلنگ ہے، جسٹ throwing it about here and there، یہ آپ بھی سمجھتے ہیں، آپ بھی ایک ذمہ دار آدمی ہیں کہ جو انسان پبلک میں بات کرتا ہے وہ اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوتا ہے. تو اس پہ پھر یہ ذمہ داری، کم سے کم میں سمجھتا ہوں مجھ پہ یہ ذمہ داری ہے کہ میں اس طرح سے پھر نیلی ویلی میں ان کو تھرو اباؤٹ نہ کروں. صرف ریکارڈ کی درستگی کے لیے آپ کی بات سے ایک نتیجہ نکل رہا تھا. میں نے پوچھا تھا، میرا سوال بہرحال اپنی جگہ پہ رہ گیا. سوال یہ ہے کہ آپ کا اوپینین ورسز ان کا اوپینین کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس سے آگے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیں، اوپینین آپ کا ہوتا ہے جہاں پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ویگ ایبسٹریکٹ چیز ہے جس سے میں نے ایک اوپینین اپنا نکال لیا ہے. دوسری طرف آپ کے ہوتے ہیں کہ واضح شرعی احکام ہوتے ہیں، یا واضح تاریخ ہوتی ہے، یا کوئی بھی ایک چیز ہے جو پوری وضاحت کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود کھڑی ہوئی ہے. تو مثال کے طور پہ یہ میرا اوپینین نہیں ہے کہ فلسطین کے لوگوں کی جو مسلمان ممالک ہیں ان کو ان کی مدد کرنی چاہیے. پاکستان سمیت ہر ملک کو اپنا اپنا حصہ وہ جس صورت میں ڈال سکتے ہیں ان کو ڈالنا چاہیے. اٹس ناٹ مائی اوپینین. یہ ایک ریلیجیس اوبلیگیشن ہے. اس کے مقابلے میں ایک آدمی اگر کھڑا ہو کہے کہ یہ تو زمین کا جھگڑا ہے، اس میں تو کیا، تو یہ اس کی اوپینین ہو سکتی ہے، میری اوپینین نہیں ہے یہ. تو میں اس کو ریلیجن سے ڈیرائیو کر رہا ہوں. میں دنیا کے جو اسٹیبلش پرنسپلز ہیں ان کو سامنے رکھ کے میں یہ بات کہتا ہوں کہ اسرائیل نے وہاں پہ قبضہ کیا ہوا ایک غاصب اینٹی ہے. اس کے مقابلے میں ایک آدمی آ کے کہے کہ نہیں وہ تو غاصب نہیں ہے. میں اپنے ریلیجن کو سامنے رکھتے ہوئے میں کہہ سکتا ہوں کہ اسرائیل کی ٹیکنالوجی کی حفاظت کی دعائیں آپ نہیں مان سکتے. ایک آدمی اس کے باوجود بھی کہہ رہا ہے حافظ اللہ ان کے آئرن ڈوم سسٹم کو، تو وہ اوپینین اس کی ہو سکتی ہے. تو میری یہاں پہ اوپینین ہے، I would like it if somebody can point that out کہ یہ آپ کی اوپینین ہے. وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، وہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے. میں انسان ہوں، میری لمیٹیشنس ہیں. That I will always acknowledge and honor. لیکن ان چیزوں پہ اگر آپ کہیں آپ کو لگتا ہے یا ان کو لگتا ہے کہ یہ میری اوپینینس ہیں، they will have to make their case.